پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور تام دم حیات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی اپنے مسلک کے مطابق پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو نا کہ بھی جنازہ نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، تو نماز کہاں سے ہو گئی؟ وہ تو ہے ہی دعا، تو دعا تو امام کر رہا ہے، پھر اس کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ لیکن باقی جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں۔ عمرہ کیا، سر نہیں مڈایا، گھر چلا گیا، 3 گھنٹے کے بعد پھر یاد آیا تو میں نے جا کے سر بہرحال دم تو نہیں پڑتی لیکن 10-20 ریال خیرات کر دو۔ اگر کوئی اللہ کا ولی تعویذ لکھ کے دے تو پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اگر تعویذ ہے قرآن کی آیت یا تعویذ ہے حضور پاک کی حدیث پھر تو کوئی حرج نہیں پہننے کا، لیکن اگر اس میں کچھ نہیں صرف لکیریں ہیں تو کیا پتہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے پہلے بزرگ جو تھے نا جی، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ ایک آدمی نے آپ کو بڑا تنگ کیا کہ حضرت تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے کہا بھی میرا طبیعت جو ہے وہ تعویذ کی طرف نہیں جاتی، میں عام طور پہ پڑھ دیتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں، لیکن تعویذ لکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اور نے بڑا تنگ کر دیا، تو حضور نے کچھ لکھا اس کو دے دیا کہ اس کو لپیٹو اپنے پاس رکھو، اللہ کرے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ تو باہر اس کا کام ہو گیا۔ اس کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا لکھا حضرت نے، تاکہ آئندہ میں بھی پیر بن جاؤں۔ اس نے جب کھول کے پڑھا تو لکھا تھا کہ یا اللہ تیرا بندہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، آگے تیری مرضی ہے۔ اسی سے کام ہو گیا۔ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے ولی گزرے تھے، وہ بھی ہمیشہ طویل یہی لکھتے تھے، ہر چکن ندو کند بندہ آج چکن، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔